دو چار منٹ توجہ کرنی بڑی مہربانی، شکریہ۔ سب تو پہلے سرکار امیر المومنین دی شان دا قصیدہ دو فکرے، اس تو بعد زمانے دا ماحول۔ بھکھیاں تے ننگیاں دا گزارا ایلی ایلی، مستاں تے فقیراں دا طریقہ ایلی ایلی، افضل وظیفیاں چ وظیفہ یا ایلی۔ سارے کلمہ گو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لے، اے نہیں جی تسی بارڈر تو پارے آئے ہو۔ جناب علی مرتضیٰ دا ایک ملنگ گلی دے وچ ایک آدمی اپنے گھروں تلوار لے کے باہر آیا ہے، اس ملنگ دا کے سر قلم کی تس زمین تے ڈٹھا ہے، تڑپدا تڑپدا مر گیا ہے۔ اس علاقے دے لوگ، اس بستی دے لوگ، اس محلے دے لوگ کٹھے ہوئے، کیا ڈٹھا ایک بے وارث لاش پئی ہے۔ جناب کمبر مولا علی سرکار دا غلام ٹردا ٹردا اس لاش دے قریب آیا ہے، انہاں لوگاں کو پوچھنا کیتا ہے کہ اے کون ہے، ان کو کہیں مارے ہے؟ وہ لوگ آدن سرکار ایو کچھ آدھا بدائی کہ کوئی ہے جڑا مینو علی دے نام تے روٹی دے وے۔ اسے گھر دا ایک آدمی باہر آیا ہے، اس آ کے ان کو قتل کر دیتا ہے۔ جناب کمبر نے اس مویو دا سر دھر دے نال جوڑ کے آکھے، اے بندہ اللہ دا اٹھی میرے پیر علی سرکار دے حکم دے نال۔ او ملنگ اٹھے، ملنگ خاموش ہو گیا، او دی خاموشی جناب کمبر نو اچھی نہیں لگی۔ جناب کمبر حکم دے کے آدھا بندہ اللہ دا جیڑی گل اگے کردا ودا ہوا کر کہ میں نے دے علی دے نام دی روٹی۔ او آدھا نہیں یار ہن میں بولنا نہیں، اے آسن میں نہیں قتل کر دے سن تے تینوں نہیں قتل کر دے سن۔ جناب کمبر او دے سامنے آ کے ایک گل کردا ہے، میں تانوں قصیدے دی شکل وچ پیش کردا۔ تو ڈر نہیں تے جھک نہیں اے میرا ویر پیارا، تمہارے لی دنارا تمہارے لی دنا۔ تو ڈر نہیں تے جھک نہیں اے میرا ویر پیارا، تمہارے لی دنارا تمہارے لی دنار۔ تو ڈر نہیں تے جھک نہیں اے میرا ویر پیارا، تمہارے لی دنارا تمہارے لی دنارا۔ ٹردا ٹردا جنگل نو منہ کیتا، جنگل دے وچ اٹھ چردے ودن اٹھوال نال بیٹھن بلوچ، او اٹھ ودے تے رہندن۔ انہاں دے کول پوچھا کوئی چیز کھاون دی ہے؟ انہاں کہ یار چاول ہن دے کھاونے نہیں۔ اگے چاول میں نہیں کھاونے، کیوں نہیں کھاونے؟ جناب علی مرتضیٰ فرمایا ہے کہ تو کھاونے اج کھیر، تو میں کھیر نہیں کھاونی۔ انہاں پکڑیا مضبوط اسے آدمی نو، پکڑ کے ایک چمچا بھریا او دے منہ دے وچ پایا تے کیڑی گل کیتی؟ سمجھ گئے ہے علی دا نال رکھدا ہے تو دشمنی، سمجھ گئے ہے علی دا نال رکھدا ہے تو دشمنی، علی دا دشمناں دے نال رکھدا ہے تو دوستی، علی دا دشمناں دے نال رکھدا ہے تو دوستی، رکھدا ہے تو دوست کریں دے گل ہے بعد پہلے کھیر کھا غدارا، تمہارے لی دا نارا تمہارے لی دا نار۔ تو ڈر نہیں تے جھک نہیں اے میرا ویر پیارا، تمہارے لی دا نارا تمہارے لی دا نارا۔ مبلغ پاک یا رب سائی میرے بخش خطائی،
احسان دانا گئی تین واسطہ پیر فرید دا مولا تینو بدر دیوان دانا ہے تینو لج ہے پنجابی رادی تینو شاہ سلیمان دانا ہے اقبال دے بوئے کر سارے حج شیر دیوان دانا ہے سفی ایک دوسری کچھ نظر نہ آیا مسٹر ممتاز سر پرواز وزیر جنگ شیر افغان کے لباس میں ملک نیاز احمد صاحب یہ سب فنکار اپنے فن کو گروے کا لاتے ہوئے اسٹیج پر جلوہ فروز ہو رہے ہیں دیگر تمام مزاحیہ فنکار اسٹیج پہ با ادب کھڑے ہو جائیں با ادب با ملازہ ہوشیار با ادب با ملازہ ہوشیار شہنشاہ غیاث الدین ذل الہی دربار میں تشریف لا رہے ہیں بہت خوب بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے آپ کی نوازش میرا خیال ہے خوشی کے جلسے میں اچھا سا گانا ہونا چاہیے آپ تشریف رکھیں بہت خوب بہت خوب دربان عالیہ عالیہ سنو اس خوشی کے جشن میں کوئی اچھی سی طوائف ہے تو دربار میں حاضر کرو کم ترین جب عروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں کم ترین جب عروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند پھوکوں سے پھول جاتے ہیں حسن کی رنائیاں فرماؤ جاؤ جی جناب کسی گانے والی ہے تو دربار میں حاضر کرو وہ جناب ایسی گانے والی سنواوا ایسی تو جڑی میری پھوپھڑ کو بے ہوش کر دے سجن کرے دے رہ گئے جس اپنا سمجھ کے حال دیتا وے وہ پار پتے دے رہ گئے لاتی لی میڈی جھوپڑ کو ہاتھ پیر سکے دے رہ گئے شاکر بدلے پانی دے پٹرول سٹے دے رہ گئے مایا یہ کڑک چلائی پہ گئی ساری رات گلا کیتیاں وے دن چڑیا لڑائی پہ گئی آیا جو ہے ڈھولا وے کیوں جھوک لگائی بہنے آیا جو ہے ڈھولا وے کیوں جھوک لگائی بہنے ایسا بھی دکھ داری نو وے چھوڑے امیرا دے چھوڑے امیرا دے لئی بہنے روپیہ پہلے پھر 5 روپیے ملک رحیم بھائی ٹھیکیدار صاحب جناب عاشق ملنگی کو انعام کرتے ہیں شکریہ مہربانی کالا کپڑا
शक सोने यार पवाए। न जाने क्या वजह है, शहनशाह मुअज़्ज़म, हजूरे वाला की तबीयत क्यों खराब हो गई है? आलम पना, तशरीफ लाइए। क्या हो गया? ने तमाकू लड़ गया है। बकवास मत करो, साडा मतलब ही का नहीं। आलम पना, क्या वजह है? अभी तो खुशी का जलसा मनाया जा रहा था और न जाने वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपकी तबीयत यक बयक मगमून हो गई है। आपको क्या हो गया रिया? क्या बताऊं? आलम पना, हुक्म कीजिए। अल्लाह ताला के बहुत ही करम है मुझ पर। बेशक आलम पना, आप पर खुदा की रहमतें हैं। हाँ हाँ, अल्लाह ताला ने शाही भी अता की है। बेशक अल्लाह ताला ने लड़का भी अता किया है। किसी चीज की कमी नहीं है, मगर आज मेरा दिल जो है ये बहुत ही उदास है। आलम पना, जब खुदावंद ताला इंसान पर खुश होता है तो हजूरे वाला वो औलाद से नवाजता है। हाँ हाँ और खुदा की मेहरबानियां हैं कि खुदावंद ताला ने आपको फर्जंद जरीना अता किया है। हाँ हाँ। आप अब बूढ़े नहीं, अपने आप को बूढ़ा मत समझा करो। अब तो आप जवान हैं माशाअल्लाह। आपका शहजादा जवान होगा, वो इस तख्त व ताज का मालिक बनेगा और हम आपके हमेशा गुलाम हैं और हमेशा ही गुलाम रहेंगे। हाँ हाँ, ठीक है अफरन, ठीक है, मगर बुढ़ापा बुढ़ापा ही है। तुम हमारे निमक हलाल गुलाम हैं। हाँ हाँ अफरन, फैसल, आलिजा, दोनों ही तुम मेरे निमक हलाल गुलाम हैं और मुद्दत से तुम मेरे गुलाम हो। मुझे आप पर बहुत भरोसा है। आलम पना, क्यों नहीं, आपको हम पर एतमाद होना चाहिए। हाँ हाँ, हमारी पुश्तें गुजर गई आपकी गुलामी करते और इंशाअल्लाह आगे भी कभी कोताही नहीं होगी और हमेशा ही आपके गुलाम रहेंगे। आलिजा, हमारी तो ये दुआ है कि आपकी अल्लाह ताला इतनी हयाती करे, खिजर जितनी हयाती हो और तुम्हारा साया हमारे सर पर हो। शाबाश शाबाश। तुम्हारा साया मेरे सिर पे ही होवे। हाँ हाँ, जी अच्छा, ठीक है। तखलिया मैं भी जावा। चलो चलो तुम्हारी मर्जी। सारे बने। हाँ हाँ। अफरन, आलम पना, फैसल, आलिजा, मेरा ख्याल है कि तुम भी जाओ। बहुत अच्छा आलम पना। हाँ हाँ। अफगान बूढ़ा कुछ बेकी बेकी आवाजें लगा रहा था। फैसल, मालूम होता है ये सल्तनत का बोझ उठा नहीं सकता, कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो चुका है। फैसल, जब तक हम जैसे जवान उसकी गुलामी में हैं तो उसको क्या परवाह। फिक्र ना करें, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा, मगर आपको भी मेरा ख्याल रखना होगा। बहुत खूब, वेरी गुड। मुझे उम्मीद भी यही थी, लेकिन एक बात का खास तौर पे ख्याल रखना, ये राज किसी को अफशा न हो। आप फिक्र न करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बात सुनो। जी। बरकन, आलम पना, मेरे ख्याल में तुम फैसल की और मेरी बातें सुन रहे थे। बात सुनो, इस राज का किसी को पता ना चले। नहीं चलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या होने वाला है।
آپ کی جو مرضی چاہے وہ سردار کریں. سردار سنو. جاوید، جانتے ہو سب دنیا میں ایک ہی تو میرا دوست جابر ہے. کیوں نہیں؟ جس کا جابر جیسا دوست ہو اور شیر دل جیسا بہادر بازو ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس کا سامنا مقابلہ کرے. کیوں جاوید؟ بالکل ٹھیک ہے شیر خان. میری ایک بات یاد رکھنا دلیر خان. میں کسی پر رحم نہیں کرتا ہوں. سن لو جاوید. شیر خان میرے اصول بھی سن لو. تمہارے اصول سن چکا ہوں. میں قسم اٹھائی تھی کہ آج نہ جاگیردار رہیں گے نہ اس دنیا میں ظالم رہیں گے. شیر خان تم کسی پر رحم نہیں کرتے اور میرے اصول بھی جانتے ہیں. کیا؟ میں بھی کسی کو چین سے نہیں سونے دیتا. کیا جاوید؟ بات تو اچھی ہے لیکن آج کوئی نہ کوئی بد نصیب ہماری نظروں میں آ جائے گا. کیا جاوید؟ شیر خان آج آپ کی آنکھ ٹپک رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی شکار آنے والا ہے. کیوں نہیں؟ شیر دل لے جاؤ موتی کو. ارے میں جاسوس نہیں ہوں، میں آپ کا دوست ہوں. برکت برکت. میں شہنشاہ معظم کا غلام ہوں اور ہمارے جو وزیر صاحب ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں سرکار. وزیر صاحب؟ جی ہاں. جاوید. شیر خان کوئی بات نہیں، اسے آنے دو. اجازت. السلام علیکم. جابر خان. شیر خان بہت اچھے. جیسا آپ لوگوں کو سنا تھا ویسا ہی پایا. آج ایک بہت ضروری کام کے لیے ہمیں آپ کے پاس آنا پڑا کیونکہ ہمیشہ ہی ہے لیکن ہم اس کا کچھ نمک ہے. واہ شیر خان نمک کی گال کریں. وہ نمک وہ ڈو جلاب. جاوید. شیر خان میرے اصولوں کو جانتے ہو یا نہیں؟ آج اس کی زندگی کا سودا میرے ہاتھ میں ہے. اس کی موت اور زندگی میرے ہاتھ میں. بہت اچھے. جابر خان دوست تم میرے بچپن کے دوست ہو. یہ راز کسی کو بتانا نہیں. شیر خان میں بھی سن رہے ہو. آپ کوئی فکر نہ کریں. خدا حافظ. جاوید. شیر خان آج اس کی زندگی کا سودا ہونا چاہیے. آؤ میرے ساتھ. چلو. میرے مالکا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے اللہ. میرے اللہ تو نے مجھے فرزند نرین عطا کیا ہے. میرا اللہ میرے مالکا میرے بچے کی زندگی دراز کر. میرے اللہ میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں، کیسے شکریہ ادا کروں. کروں شکر تیرا اے رب الانام، کروں شکر تیرا اے رب الانام. تیرا ذکر لب پہ رہے صبح و شام. کریں کیوں نہ ہم تجھ کو سجدہ سلام. تو لا ریب معبود ہے لا کرام. تیرے ہم پہ مولا ہے کیا کیا انعام. جو ہر وقت جاری ہے رحمت کے جام. گر سیاہ میں مصروف ہے انسان مدام. تو بخش دینا صدا تیرا کام. میرے اللہ میرے بچے کی عمر دراز. کنیز. بیگم صاحبہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو ایک وصیت نامہ دینا چاہتا ہوں. میرے وارث آپ باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ آج اداس گزرتی ہو
کیا وجہ ہے؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں. یہ لو، یہ میرے بچے کے گلے میں ڈال دینا. جب وہ بالغ ہو اسے یہ کھول کر سنا دینا. حکم کی تعمیل کرنا. جاؤ، خدا حافظ. میرے مالکا، نہ جانے آج میرا دل کیوں ہی گھبرا رہا ہے. بولو بوڑھے. بس تمہیں اس دنیا سے آزاد کرانے آئے ہیں. او نمک حرام، میرے ٹکڑوں پر پلنے والے شیر خان، آج تم میری زندگی کا نشانہ شیر کا. بڑے جانتے نہیں ہو میرے اصولوں کو. میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں. بس میری بڑی میں طاقت رہی ہے. جانتے نہیں ہو کہ شیر کی بازوں میں کتنی طاقت ہے. آ جاوید وقت قلیل ہو چکا ہے. وہ کم وقت بچہ نہیں جا رہا. سرکار وزیر صاحب ہی آ گئے. یہ تو صبح کام کر رہے ہیں. سناؤ جابر خان، شیر خان، تمہارا کام ہو ہمارے لیے. تمہارا کام بہت ہو چکا ہے. او ویری گڈ شیر خان. مجھے تم پر یہی امید تھی. یہ شیر کا وعدہ تھا. مجھے انعام چاہیے. آپ کو انعام ضرور ملے گا. کیپٹن جی سرکار. جاؤ شیر خان اور جابر خان کو انعام دے کر روانہ کرو. اچھا حضور. آگے بڑھو. اہلیان دربار، ہم آج بہت دکھ کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے سروں سے شہنشاہ معظم کی نظر و شفقت کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈھل چکا ہے. ہمیں بہت افسوس ہے کہ شہنشاہ معظم اس دوبارے دنیا سے انتقال کر چکی ہے. اور اس وقت شہنشاہ مرحوم کا لخت جگر جو ابھی 6 مہینے کا بچہ ہے اور اتنی بڑی سلطنت کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتا. تو ہم چاہتے ہیں اگر آپ سب لوگوں کی یہ رائے ہو تو یہ تخت و تاج
شاہ فیصل کے سپرد کیا جائے. کیا آپ لوگوں کو منظور ہے؟ منظور ہے؟ منظور ہے؟ شاباش. مجھے آپ لوگوں پر یہی امید تھی. جاؤ تاج لاؤ. تاج تو بکری کھا گئی ہے. بکواس مت کرو. اچھا سائیں لایا یہ مذاق کا ٹائم نہیں ہے. لو سائیں. فیصل تمہیں یاد ہوگا تم نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا. یہ تخت و تاج تمہیں ایک شرط پر دیا جاتا ہے کہ جب شاہ مرحوم کا لخت جگر ملک کا سلطان جو ابھی 6 مہینے کا بچہ ہے یہ تخت و تاج آپ سے واپس لیا جائے گا. کیا یہ آپ کو شرط منظور ہے؟ منظور ہے. تو آپ کو تاج مبارک ہو. یہ سائیں جیسے چھوڑ جوان ہو جاسی تھوڑے کو واپس لے جاتی. بکواس مت کرو. افغان میں تمہارا تہ دل سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تکلیف نہ دیسا توڑا تنگ ہے راز تو بے دردا تو والیا میں ڈر ویسا او نسری تول گئی ہے او جان بٹ. شہنشاہ مرحوم کا لخت جگر راحت جان جو ابھی 6 مہینے کا بچہ ہے جب وہ جوان ہو جائے گا یہ تخت اور تاج مجھ سے واپس لیا جائے گا. عالم پناہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور یہ تخت و تاج تو حضور کو واپس دینا ہی پڑے گا. ہمارا خیال ہے کہ آج رات اس بچے کا کام بھی تمام ہونا چاہیے. فیصل افغان کچھ سوچو. اتنا بڑا پاپ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. آخر ہم مسلمان ہیں اور تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم نے وعدہ بھی کیا تھا. ابھی تک تو شہنشاہ معظم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اتنا جلدی اس کے بچے کو اگر ختم کر دیا جائے نہ جانے ہو سکتا ہے کہ خدا ون تعالی تمہارے محل کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے. سوچو. افغان ہاں وعدہ یہ میرا حکم ہے. ہاں کہو اور اسی وقت کہو. بہت اچھا عالم پناہ. آپ جیسے چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. لیکن ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا یہ راز کسی کو افشا نہ ہو. خدا حافظ. پکڑو ریوالور. یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا. بات سنو کیپٹن. دیکھو اگر تم نے شہزادے کو رات کی تاریکی میں جاؤ اور شہزادے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی گہری نیند سلا دو تو ہم تمہیں بہت بھاری انعام دیں گے. ساری نسلیں تمہاری خوشحالی سے بسر ہوں گی. تو مینو دلیر تے قاتل سمجھا منہ پر رکھا. او میں تو اس نسل دا میری ماں ککڑ حلال ہوندی دیکھی آئی وائن تیرے میلا تو پکڑیا نے
کہیں نبو پر کر وزیر بات سنو، پر یہ تمہیں جانا ہوگا. نبو پر ابو کر پر بولو پر جاتے ہو یا نہیں؟ جانا وزیر آئے نبو پر کرو جانا نبو پر کر وعدہ کرو. وعدہ پکڑو اسے. پکڑے میں کہتا ہوں اسے پکڑو. بہادر بنو. تمہیں 10 لاکھ روپے انعام ملے گا. جاؤ رات کی تاریکی میں محل میں جا کر اس بچے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو جو اس سلطنت کا وارث بننے والا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ جوان ہو کر فیصل سے تخت و تاج چھین لے، کیونکہ فیصل کے ساتھ بھی ہمارے بہت واسطے ہیں. ہمیں بھی فیصل کی بہت ضرورتیں ہیں. ہاں یہ کام تمہیں ہمارے لیے کرنا ہوگا. اگر تم نے اور بہادری کے ساتھ جانا. چلو. نوکری ہون داس کا ہون آیا قابو ہون داس نوکری میں تیرا مکنا ہون میں تیرا مکنا ہون میں رگڑا دے یہ گولی پھنس گئی گولی. میں اچھی کنو اندھا تھی گیا گرم ہو گیا ایک گرم تھی گیا پانی پیتا ہے پانی نیچے آنا کمینے. کہاں ہے ریوالور؟ جلدی کرو اٹھاؤ. پگلا کہیں کا نہ ہو تو سارا اس میں پانی ڈال دیا ہے. شرم نہیں تمہیں آتی؟ کنجر ضرور لیکن بے غیرت نہیں آئے. میری بہن نہیں نچے گی. ضرور نچے گی. جاوید شیر خان بند کر دو. شیر خان نگینا تجھے قسم ہے میری، تم میری بہن ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ اور اس ظالم کے ساتھ میں خود ٹکراؤں گا. شیر خان آؤ. اور مزہ آ گیا شیر خان کو، بہت مزہ آ گیا. ایسا شیر خان شکار کھیلنے کا بہت عادی ہے. جاوید شیر خان بند کر دے. نگینا بند کر دو. نگینا آپ کو ناچنا پڑے گا میری خاطر. تمہاری خاطر میں نہیں ناچوں. تمہیں ناچنا پڑے گا. ناچو.
میں بھی بدنام سیاں تمہیں بدنام، میں بھی بدنام سیاں تمہیں بدنام، میں بھی بدنام سیاں تمہیں بدنام، اے پتا مینو دوواں دا نہیں چنگا میرے اصولوں کو نہیں جانتے ہو جاوید، میں کسی پر رحم نہیں کرتا ہوں جاوید۔ شیر خان بات خیر مند نظر آتے ہو جاوید خان کے بچے، خدا کی قسم جاوید کسی پر رحم نہیں کرتا، اور شیر خان تیرے جیسے درندوں کو نشانہ بنانے کے لیے کرتا۔ جا آرام کی نیند سو جاؤ، تمہارے بھائی کو مرا ہے یہی کہو گی نا؟ ظالم، کتے، شیطان، درندے، کہو مجھے کہو، مجھے کہو شیطان، کتے، جلیل، حرامزادے، بس لگینا کو بند کر دو، یہ میرا حکم ہے۔ میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں 10 منٹ کے بعد۔ شیر خان آپ نے بہت ظلم کیا ہے، کیا ایک غریب کو قتل کر دیا، جاوید؟ یہ آپ کی شان کے خلاف تھی۔ جانتے نہیں ہیں میرے اصولوں کو، میں کسی پر رحم کبھی نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لگینا کو مہر ستیا پہلی باری اجے ازلا تو دل میرا تیرا ہی دیوانہ سی، ازلا تو دل میرا تیرا ہی دیوانہ سی، تیرے بازو میرے نہیں ہے دنیا ویرانا سی، اسی تو سنیا ویڑا صدیاں سامعین، اب سین ملاحظہ ہو کہ شہزادی صاحبہ کا ڈاکو نے کام تمام کر دیا ہے۔ اب شہزادے کو شاہی محل سے اٹھا کر شاہی باغ میں لے جاتے ہیں۔ اب سین ملاحظہ ہو، اگر آپ لوگوں کو ہمارا سین پسند آ رہا ہے تو زور کی تالی بجائیں۔ اب ڈرامہ مزید آگے بڑھتا ہے۔ اب شاہی مالی سرفراز کے لباس میں، اس کا نام سرفراز ہے، اس کے لباس میں جناب مسٹر فدا حسن صاحب اپنے فن کو بروے کا لاتے ہوئے اسٹیج پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ سین ملاحظہ ہو۔ عجیب بات ہے، دیکھو باغ کی کتنی خدمت کرتا ہوں، مگر یہ باغ جو ہے دن بدن کملاتا ہی جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، پاک پروردگار تو رحم کر، کرم کر میرے مالک خالق، یہی تو ہمارا وسیلہ ہے۔
اسے زندہ جلانا اس لیے کہ میں کسی پر رحم نہیں کرتا ہوں. اس بچے کو زندہ جلاؤ, زندہ. زندہ جلانا چاہیے. لے جاؤ. دلیر خان, اس بچے کے جلانے کا انتظام کرو. جلدی ہو. یہ کیا؟ باغ میں بچے کی آواز, باغ میں بچے کی آواز. افسوس, کسی پارٹی نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ایک معصوم بچے کو باغ میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے. مگر شکر ہے پاک پروردگار کا, ہمارے گھر میں بیٹی بیٹا نہیں تھا. یہ پاک پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے, اسے گھر لے جاؤں گا, اس کی خدمت کروں. مجھے شک پڑ گیا ہے کہ کسی آدمی نے مجھے دیکھ لیا ہے. تم بچے کو زندہ جلاؤ, میں اس آدمی کا پیچھا کرتا ہوں. جلدی کرو. شیر خان, تم پیچھا کرو, ہم بچے کو جلاتے ہیں. زندہ جلا دو. دلیر خان, دلیر خان, ارے دلیر خان, لوٹے پٹھے, آپ نے اتنے جلدی کر دی. جب کرو. جابر خان, ویری گڈ. خدا کی قسم, میں کسی پر رحم نہیں کرتا ہوں. میں نے قسم اٹھائی تھی جب میرا بچہ تھا. نا بھائی, نا بھائی, نا. میں بھی تو آپ کا دوست ہوں, ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے آپ کے لیے. ارے بھائی, آپ بھی دلیر ہیں, آپ بھی شیر ہیں. بات سنیے, جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑا نہیں کرتے, وہ آپس میں مقابلہ کرتے, کشتی کرتے ہیں. تسا آپس کشتی کرو, جیڑا کشتی جیت جاسی اور نگینہ ہی لا جاسی 50 لاکھ روپیہ ہی لا جاسی. تو یہ مقابلہ شریعام ہوگا. یہ سودا مجھے منظور ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچاتا ہے. کتے کی موت مار دوں گا جاوید. آج تمہارے سامنے تمہارا دوست نہیں ہوگا, تمہارا دشمن ہوگا.
آپ نے اچھا نہیں کیا جاوید. ارے برکن کے بچے, ارے برکن, ارے ادھر آؤ. جی 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 یہ ہماری امانت, ٹھیک ہے 50 لاکھ روپے اور نگینا بائی. ٹھیک ہے سنا؟ ٹھیک ہے تھی آپ زندہ رہو گے تو اس کے پاس جاؤ گے جاوید. یہ تو وقت آنے پر. بیٹھ بن جاؤ. اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچاتا ہے. شیر خان, کتے کی موت تم مرو گے. بھول ہے شیر خان. اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچاتا ہے. جاوید, شیر خان, کتے کی موت تم مرو گے جاوید. میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں. ارے سنا شیر خان, شیر خان, میدان میں تو زمین و آسمان کے کلابے ملاتا تھا. اب کہاں گئی تمہاری شوخی اور کہاں گیا تمہارا غرور. ارے چھوٹ جائے. ادھر آؤ. اور ظالم, آپ نے چھپ کر وار کیا نا. دیکھو, میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں کسی بات کسی کا بڑی خوشخبری ہے. خوشخبری میں نہیں بنا تھوڑے واسطے. کون سی؟ وہ سائی شہزادہ ہی قتل ہو گیا. تو جائے شہزادے نو قتل کیتا شیر تک دسا کھول بیان ہے, کوئی فرزند نہیں گھر میں دے, دل وچ بہو ارمان ہے. بیائی کنوت کے دکھے میں کو گھر بیٹھی تھی بھی جوان ہے. گامن دیکھا کیا تھی سی, دل حیرت وچ حیران ہے. عالم پناہ بے شک درد اولاد دا شاہا ہوندا دردوں درد زیادہ. بے شک درد اولاد دا شاہا ہوندا دردوں درد زیادہ. پر ہر کوئی صبر کریندا گیا جو حق دا دیکھ ارادہ. پتر دے کان تا لوندا گیا یارو خود رسول خدا دا. گامن کیا تجویز تھیوے جتھے چھٹے ہاتھ قضا دا. عالم پرا آپ گھبرائے نہیں, خداوند تعالیٰ آپ کو فرزند زرینہ عطا فرمائے گا. کیا کچھیا کسڑا تکو ہے ساری گال حیادی. نہیں فرمان منے دی میڈات بر جلیس شہزادی. توڑے تھئی جوان ہن بالغ ہوئی تے نہیں بھی کریں دی شادی. گامن اوندے انکار دے وچ ہے میڈی بہو بربادی. عالم پڑا
آپ فکر نہ کریں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ہمارا خیال ہے اگر شہزادی سے اب شادی نہیں کرتی تو یہ جو کام ہے یہ راحت اور الفت کے ذمہ لگایا جائے. علی جا او سائیں مجی مجی دیاں بہنا ہو دیاں. ہاں دل ایک بئی گال میری منو. او سائیں ککڑی وجا کے کبوتر رکھو. وہ کرے سن گڈکو گڈ 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 گڈکو گو گڈکو گو. آپ شادی منظور کر لیں. بکواس مارتا ہے کتے. چلو ساڈا مطلب ہی کائے نہیں. یا ایویں کرو سائیں میری صلاح منو. ہاں سائیں او چلو وہ سنا سوچ نہیں آتا. دفعہ ہے راحت جی سرکار. الفت میں کچھ جان دیا میں کون ہاں. تو شہنشاہ ساڈا ساتھ تیرے ہے غلام. تو آسرا غریب بندہ شاہ نیک نام. جب میں کو خوش کرے لیا ہو شہزادی کو سمجھاؤ کر کے کوشش شہزادی کو لو شادی چا منواؤ. علی جا وہ شادی نہیں کرندی. نندیا تے کرو سونیا تقریر. شادی تو سچا کوئی تدبیر گامن جے منظور کرو میں دیسا بخش جاگیر. میں نال ادب دے عرض کرابت خدمت تے شادی پتھر کوچا پار کرے تے بے شک قومیں نسادی. میں جدار مکردہ پیسہ من گرسی او شہزادی کل وچ دربار دیان کدے سا تے گمن مبارک بادی. شاباش حضور کا قائم اقبال ہو. حضور کا قائم اقبال ہو. اقبال بے زوال ہو. حافظ جل جلال ہو. بیٹا جواز ابا جان شاباش شاباش بیٹا شاباش. بات سنو جی ماشاء اللہ تو جوان ہو گیا ہے. اس طرح کرو رب رسول نو یاد کر کے مالی دا کم سنبھال لا میرا پتر. میں بوڑھا ہو گیا ہوں. شاباش بہت اچھا بیٹا. خدا حافظ. شاباش. آؤ تمہیں باغ دکھائیں بیٹا. آؤ میرے ساتھ آؤ. شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے باغ پروردگار کا. ماشاء اللہ جہاں باغ جوان ہو گیا ہے.
سے عاشق کئی ڈنگے سے ایک دید جنال شہید کرے سے جدا دھار کا جلدی پیسے راحت الفت پتہ نہیں دنیا والے نے شادی دا کیا طریقہ رکھا ہے. ارے بات سنو، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا ہے بی خلقتی ساری آدم تو تائی دم تائی تیو طریقہ جاری خدا رسول تمام پیو راضی نہ تھی گامن انکاری بس کرا اے راحت الفت اتے چھوڑو باز نصیحت تسا کراؤ بن کے شادیاں تے منو منوی شریعت قسم خدا دی نہ ہرگز جیسا میں سر تے اے بھی مصیبت کوئی کرے کہے قسمت گل دستا میڈا منظور ہو جاوے کہے قسمت گل دستا میڈا منظور ہو جاوے قسم اللہ دیا جدہ اے دل مسرور ہو جاوے جگ دی وچ شالا کافور ہو جاوے لیکن ٹھہری ہے جناب مبلغ 5 روپے 6 روپے کوئی صاحب دربار بابے کے نام کے خواجہ پیر کے نام کے انعام دیتے شکریہ.
کتا افلاک تنگ میں کوں افلاک تنگ میں نظر بھالو مہر دی غربت دور ہو جاوے جو جی چاہتا ہے مانگو جو جی چاہتا ہے مانگو 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 ہاں مانگ لو مانگو 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 ارے مانگو لے مار کئی کے شادی نہیں کریں دی ہونی کے مگر ٹانگا جتی ودی ارے مانگو دیکھے خلق ساری دیکھے خلق ساری سخاوت تیری جگ سارے دے وچ مشہور ہو جاوے ادھر گلدستہ خادم پہ ایک نظر لطف فرمانا زہے قسمت اگر منظور ہو پھولوں کا نظرانہ او خدا کیا ہوا کٹ بلا ابرو سے دل فگار کر دیا جس سے دل ٹکڑے ہوا یار اب کوئی ہتھیار ہے ابروے خمدار ہے یا کہ کوئی تلوار ہے کون کہتا ہے کہ یہ دل مرد سے بیزار ہے جس قدر نفرت سے پہلے آج اتنا پیار ہے روک کے سرکار روک کے لے یہ پیار کس سے ہو رہا ہے آپ سے مہربانی کر دو رحم کرو میں غریب ہوں سمجھ نہیں آتی سچیدہ کوئی نہیں سمجھ نہیں آتی سچیدہ کوئی نہیں تے کہیں دی کوئی منیندہ کوئی نہیں کناں دی تربت میلے لگ دل کناں دی تربت لمبیندہ کوئی نہیں جا جاوے تینو دلی دتا وے دے دتا اللہ واسطے جا جاوے تینو دلی دتا وے دے دتا سمجھ نہیں آندی سچیدہ کوئی نہیں تے کہیں دی کوئی منیندہ کوئی نہیں کناں دی تربت میلے لگ دل کناں دی تربت لمبیندہ کوئی نہیں جا جاوے تینو دلی دتا وے دے دتا اللہ واسطے جا جاوے تینو دلی دتا وے دے دتا اللہ تیرے بنا وے میں کملی ہوئی وے تیرے بنا میں کملی ہوئی تیرے بنا میں کملی ہوئی وے تیرے باجنا دردی کوئی میں بھی ہوں جینا چنا تیری آس تے جا جا تین دلی دتا وے دے دتا اللہ واسطے وے جا وے تین دے میں نے کہا سرکار اگر یہ گلدستہ آپ کو پسند نہ ہو تو یہ غلام
دوسرے پھولوں کا گلدستہ تیار کر کے خدمت عالیہ میں پیش کریں. پھول؟ اور یہ پھول؟ میں نہیں، یہ پھول. ارے ایسے پھول تو فردوس بری میں بھی نہ ہوں گے. اچھا ہاں، تو ہاتھ بڑھائیے اور غلام کا نذرانہ قبول فرمائیے. ان پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھاؤں اور ان آنکھوں سے دیکھ کر یہ ہاتھ پھیلاؤں، یہ غیر ممکن ہے کہ ان ہاتھوں سے اتنی بھول ہو. یہ غیر ممکن ہے کہ ان ہاتھوں سے اتنی بھول ہو. پھول لے کر کیا کروں گی تم ہی جب کہ پھول. پیار محبت دیا گالی میں چاہاں بھی غریب کمالی تیرے شان دے وچ اے ٹھاندی نہیں تیرے پیوے ملک دا والی. میں ادنا ہاں غلام تیرا اتے آیا تھی کہ سوالی. دیو انعام مانگو پیسے جو جی چاہتا ہے مانگو. دیو انعام ہن گامن کو نہ بلاو در تو خالی. میں نہ بن غریب میں جاباز پیارا میں تو تا ہے کوئی خاص امیر ہے. تیرے ایک ایک سخن تو تھی وہاں صدقے واہ عجب کی تو تقریر ہے. میں امیر نہیں ہوں، میں غریب ہوں. تو کیا ہوا؟ فقیر ہوں. میں بھی کھا کے صورت میں من موڑی چک مارو جگر وچی تیرے. تو سردار میں بانی تیری نہ تھی گامل دلگیر. لاہور والا آئے در گلی کچھ سوچ در وچ اچ تیرا کن بھی خیال ہے. تو دکھتا رہے شہنشاہ دی میں ہاں بھی غریب کنگالے. تو کیا ہوا؟ تو کجا تے میں کجا اے رمنا سنگ محالے. گامن کو ہے فکریو گل پوے نہ کوئی بھی جنجالے. جاباز میں پیارا جانی میں تو فکر نہ کر ہے کی دل دا. شہگدا وچ فرق نہ کوئی جتھے تیوے سودا دل دا. آپ کی ذات پر اعتبار نہیں آتا. میں رل کے پہ نبے صبح ماہی میں جد آیا وقت مشکل دا. غریب امیر ہے کو جیا جا مشوق کو عاشق ملدا. ہوا منہ سے جو ہمیشہ کے لیے آپ کو پیاری کے نام سے پکارا کروں گا. میری پیاری برگریز میرا پیارا جاباز. زلف سنبل آنکھ تیری نرگ سے بیمار ہے. زلف سنبل آنکھ تیری نرگ سے بیمار ہے. لب ہے سوسن سرو قد اور گل تیرے رخسار ہیں. میں نہ دوں گا پھول تجھ کو. کیا چپ نہ جائے ہاتھ میں پھول میں تو خار ہے اور تو تم جو ملے پیاری ملا. تم جو ملی پیاری ملا. پیاری کرے گستاخی نال میں دیکھ ادنا جیا بھی غلام. برجریز تمہارا غصہ بھی کتنا پیارا ہے. میں بن کر سیسا میں باد کو تیرا گزریا حال تمام. کل دیکھ گنے کیا تیسی تے افغن دا انجام. پیاری میں تمہاری خاطر شوق سے اپنا سر قربان کر سکتا ہوں. اپنی جان قربان سے کر. علی کے ساتھ پیار باغ باں آنکھیں پیاری سر جھکاویں پیار تم. باغ باں آنکھیں پیاری سر جھکاویں پیار تم. نفرت ہمیشہ تو کرے افغن کے ہے سردار تم.
نیک بن کے رہیں ہمیشہ، شادی نہ کریں انکار توں، چوری چوری سینے صدقے ہی ادنے خدمت گار توں۔ بے بس دلری پس گئی اتے دیکھ کے صورتی بھولی، قسم خدا دی پر بھی جلی ہے جند جاباز تو گھولی، دل چڑیاں شہید کرے جا بولے مٹھڑی بولی، محرم دل دا مل گیا گام تے خوشی بھی نہیں کوئی تھولی۔ میں کہتا ہوں بکواس مت کرو، برجلیس اگر اپنی عزت بچانا چاہتی ہے، اگر آپ بھی اپنی عزت بچانا چاہتی ہے تو اس میری بات کو منظور کر، اس خار کو دل سے دور کر۔ یہ خار؟ ہاں، دیکھ اس کی شکل یہ کس قدر مقبول ہے، دیکھ اس کی شکل یہ کس قدر مقبول ہے، خار پہچانے گی تیری آنکھ میں تو دھول ہے، خار تو اس گل کو کہتا ہے یہ تیری بھول ہے، اگر دیکھ میری آنکھ سے یہ خار ہے کہ پھول ہے۔ بات مت کرو، محبت اور محبت بھی زمانے کے موالی سے، محبت اور محبت بھی زمانے کے موالی سے، عشق اور عشق بھی ایک محتاج مفلس سوالی سے، ذرا سوچ سمجھ کے بات کر۔ کس سے؟ ایک شاہ رتبہ علی سے، میرا رتبہ گھٹاتی ہے تو اس کنگال مالی سے۔ ارے رقیبوں کے لیے محتاج اور مفلس سوالی ہے، رقیبوں کے لیے محتاج اور مفلس سوالی ہے، میری جان کا مختار مالک اور والی ہے، تو اپنے دل سے کہتا ہے کہ یہ کنگال مالی ہے، میرے دل سے اگر پوچھ تو یہ پھولوں کی ڈالی ہے۔ بندہ بھی سوالی ہے۔ کیا بات ہے، تم کیا بکتے ہو؟ کی شان پر دبا نہ لگاؤں گی، الفت کی شان پر، یہ جیے گا تو میں بھی جیوں گی جہان پر، ہم شرط کر چکے ہیں دونوں پیار میں، سوئیں گے بعد مریں گے بھی ایک مزار میں۔ بکواس مت کرو، ایک مزار کی بچی کل دیکھنا اس کے گلے پہ خنجر فولاد ہوگا اور یہ ناشاد دل شاد ہوگا۔ بن جب پیارا جانی وے تجھی میں جگتے شالا، پیدا میڈا اس دنیا تے ہوسی اللہ پاک رکھوالا۔ مصیبت سر تے وے آ جاوی تو کرنا ٹالی مٹالا، پڑھ کلمہ پاک محمد دا چا پیوے موت پیالا۔ او فکر نہ کرے برجلیس اے حاضر مڈی جند جانے، سیڈی خاطر مڈا دم نکلے نہیں دل وچ کوئی ارمانے، ساری خلقت دیکھ شکل سر دیتا تھی شادانے، توکل اللہ دی میں کرے تھا سار قربانے۔ بڑا عاشق زار کا بچہ، میرا پیارا جا میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، چلو نکل جا تھا، بڑا عشق کرنے والا آیا، میں ابھی تمہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ چلو بجایا کہ وہ کس طرح بجایا، بالکل وہ کس طرح بگیا ہوں میں انہوں مارے آئی میں یہ مول حج کے لگا ہوں میں گھاٹ کے ماں نامعقول ہے۔ کیا میں نامعقول ہوں؟ جو باغ باغ ہے اسے وہ خود نامعقول ہے، وہ باغ باغ نہیں محبت کا پھول ہے۔ جاؤ میری یاری بتاؤ آنی جا، میری بات بھی ایک مان لے۔ غلام کی یار تو سنیے یار، میرے دل کی دھڑکن جو تیز ہو گئی ہے، میں مٹھی کرتا ہوں، میری بات بھی اب مان لے، وہ تو چلی گئی۔ جیوے شالا تے مانے جند جوانی، مدت نہ منی ہو جانی، چڑیا دے ہے ڈھل ونجنا اتے اوڑ کے جگ فانی، گامن گل چالا میں کو میں مرنا تھی ارمانی، کئی باری تک ہٹ کم خوبی دیکھے حسینوں کی شہنشاہ ہے، کیا میں بے امید رہوں؟ بے شک بے امید رہو۔ ارے خدا کے لیے حق تلفی نہ کر مجھ سے منہ نہ پھیر۔ کس طرح منہ پھیر لوں اس شوق کا یہ حال ہے، کس طرح منہ پھیر لوں اس شوق کا یہ حال ہے، قد اس کا سرو ہے اور فتنہ معاشر چال ہے، آنکھ ہے پستول
بارود اس کا خال ہے، دل پھنسا ہے زلف میں، زلف اس کی جال ہے۔ افغان عالم پناہ، وہ کون ہے؟ عالم پناہ، مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ میں یہ گستاخانہ کلام آپ کے ساتھ کیسے کروں۔ مار نہیں میں ودیا آتا رکھی، گامن کی میں صبر کرن جن لذت عشق دی چکی۔ خوبی بات سنو، میں تمہیں ایک شرط سے پیار کروں گا، بتاؤ تم سے شادی بھی کروں گا، وہ کون سی شرط ہے بتاؤ؟ کیا پوری کرو گی؟ یہ دیکھو، پکڑو پستول، جاؤ جاباز مالی کو جانتی ہو؟ جاباز مالی کا سر قلم کر کے میرے قدموں میں رکھو، تب تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور تمہیں میرے ساتھ بہت پیار ہے۔ کیا ایک کارے زبوں کروں، ایک غریب کا خون کروں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوا جاتا۔ تو جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، یہ تجھ سے نہیں ہوتا۔ افغان خان دسیارت قانون تھی دا کیڑا کم میں، جانباز غریب دے مارن کیتے ہے حاضر غریب دا دم میں۔ عشق تڑے میں کمار مکایا، میں کو اللہ دی قسم میں، گامن راضی یار تھی وے نہیں دل وچ کوئی غم میں۔ شاباش، جاؤ پکڑو اور جاباز کو قتل کر کے اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آؤ۔ پھر شادی ہاں، کرو گے؟ بے شک کروں گا، وعدہ؟ خوبی بالکل تمہارے ساتھ شادی کروں گا، میرا وعدہ ہو گیا۔ چلو جاؤ، شاباش، کسی کو پتہ نہ چلے۔ بے وقوف خوبی یہ نہیں سمجھتی، پگلی جاباز کو تیرے ہاتھ سے قتل کرواؤں گا اور خون کا الزام تجھ پر لگا کر تجھے سولی پہ چڑھا دوں گا، تاکہ برجلیس اور میرے درمیان میں کوئی خار کھٹکنے والا باقی نہ ہو۔ وہ سائیں وہ جیڑی وہ دوئی تجویز سوچی ہے، وہ کون سی؟ وہ اسے خوبی دے ملا۔ وہ ٹھہرو پھر دیکھا جائے گا۔ میں جان کے اگ وچ چھال ماری، ساری سنگت رکیندی رہ گئی، میرا پیارا جواز اگ وچ چھال ماری۔ نہ منی میں کہہ لگ دے دیہال میں، قسمت لیک تو لے گئی، بیڑی منصور دی زندگی دی اچن چیت کپر تے پہ گئی۔ میرا پیارا جاباز میں کینو حال سناواں، جاباز کینو حال سناواں، دل دا کوئی مہر مراد نہ ملے دا، میں کینو حال سناواں میرا پیارا جواز۔ اے پیار نہیں کئی بابریاں دی، تے میں بول چک وچ ون پئیاں سڑ بھج گئیاں، شرم حیا دا میرا چولا پوچھ سارا تھی گیا دھیاں دئیاں، اوے چپ کری گئی، میرا پیارا جواز پانی ماں پیو میں
سیاں لیندیاں چھیاں یار فریدا کملی کو جی اڈ پلڑا درتے پیاں ہوئے جیاں کیاں میں کینو حال کوئی جتنا امبیر ہوئے او پیار اجڑ ویندا ہے کوئی جتنا امبیر ہوئے میرا پیارا جوان خدا کے لیے مجھے پانی پلا میں بھی غریب دی خاطر میں ہی اتنے دکھ بھی نبھائے ایش امن سب سٹ بھی کرائی سر بھر مصیبت چاہے قیامت تائیں یاد راسی جڑی کی تو یار وفائے گامن دیے دعا بھی یا وہ بھی حافظ آپ خدا ہے وے پیارا جانی وے قیدر تے تھیری سوالی کوئی تا ترس کرے سی جا تڑی ویکھ کے خستہ حالی کوئی فریاد نہیں بانی کوئی پانی نہیں دیتا میری کس گولی بے بس کیتا میری جد ہے نکلنی والی جنہوں تقوی اللہ دا او کدے نہ ول دے خالی بنی کر دعا میں بھیجا بنی اتے یاد خدا کو کر کے اجد نیاز کرے سا بن کے کوئی سر قدماتے دھر کے کہے ترس کیتا میں عاجز تے گنیا سا پانی بھر کے گامن جے نہ ملیا پانی میں تے شرم تو ویسا مر کے میں ابھی جاتا ہوں کہیں سے پانی تلاش کر کے لاتا ہوں میری پیاری بیٹی میری پیاری تقدیر کی گردش سے نہ رو اے میرے محبوب تقدیر کی گردش سے نہ رو اے میرے محبوب ہے رونے سے بدلتے نہیں حالات کسی کے تقدیر کی گردش سے نہ رو اے میرے محبوب رونے سے بدلتے نہیں حالات کسی کے تقدیر کی گردش سے نہ رو اے میرے محبوب پانی خدا کے لیے مجھے پانی پلا کیپٹن حاضر حاضر بات سنو جی کیا خبر لائے ہو دوست سناؤ برجلیس کو مجھے یاد کرتی ہے یا نہیں کوئی نہ ہوتا تینو بولا ہی نہیں یاد کریں جسے موٹ تینو آتی ذلیل کہیں کہ ہر وقت وہی بات کرتے ہو بے ڈھنگی جو کسی کام کی نہیں ہوتی وہ موٹے دے نالے کی تو آخر کے خدا آخر کے خدا میں آج دی سن درد بھری کہانی محبت کھولی میں کچھ تنگ چا کیتا میں ڈلو لو دے وچ ڈھانی نام خدا دے ووچا اتے میں کو ایک گھٹ پانی گامن مٹا بچ بھی پوے او بر بھی جلی سنمانی
اج پانی منگنا میں کنوں بن کے تو غریب ہے اج پانی منگنا میں کنوں بن کے تو غریب ہے سارن آیوں سردیا کو تھی میڈا رقیب ہے اتھائی تے کو مار گھتے سا 10 بد نصیب ہے جلدی ایک سن نکل ون تیری آگی موت قریب ہے مول نہ چھوڑو تن تو سر جدا بھی کرو تے ہڈی ہڈی توڑو کٹ گٹوئی میں لاش مڑی تن قبر غریب دی جوڑو پر لیو چاہ ایک گھٹ پانی دا نہ خالی در تو موڑو خاموش رہو بکواس مت کرو تو جیسے رقیب کو کھانا اور پانی میں دوں مجھ سے پانی مانگتے ہو شرم نہیں تجھے آتی بالکل تین شرم نہیں آتی انہوں نے کول پانی منگنا جنہوں نے وڑ کے سائیدہ نو کربلا چنا دیتا بکواس مت کرو چلو سائی ساڈے مطلب ہی کوئی نہیں او سائی او کام ہو جیڑا مینوں آکھیا ہے وہ کون سا او لے آؤ اور اب اسے دیتے ہیں کہ مر جائے گا اور پیسے جان چھوٹ جائے گا اور پیسے دے پیسے پیسے یار میرے پاس تو نہیں ہے اور پیسے دے جاؤ خزانے سے جا کر اٹھا لو اور پیسے دے میں کہتا ہوں میرے پاس نہیں ہے اپنے گھر سے لے لو گھر سے لے لو واہ کرنی عاشق کیے تے پلے پیسہ ہی نہ یا بھوکا عاشق جاؤ اپنے گھر سے لے کر آؤ جلدی کرو اپنے گھر میں کہتا ہوں کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو زمین ارے گھر سے جلدی کرو لے کر آؤ یا بھوکا جلدی کرو لے آؤ آئی لو شباش ویری گڈ بہت تیز ہے پڑا اے میں جڑے بازار چ لائے کے لگے اس بازار دے کتے مر گئے سی بس شباش اتنی زہریلی جاباز جاباز اٹھو دوست اٹھی کام بن گئے کملوا میرا شکریہ ادا کرو کیونکہ میں نے تجھ جیسے رقیب کو کھانا اور پانی دیا ہے شکریہ دستے سخی کا روز سخاوت سے کام ہو دستے سخی کا روز سخاوت سے کام ہو حاتم سے بڑھ کے آپ کا دنیا میں کام کہاں جا رہے ہو ٹھہرو تو صحیح کہاں جا رہے ہو یہ اپنی پیاری برجلیس کے لیے لے جاتا ہوں برجلیس کے بچے یہ تمہیں کھانا ہوگا اور ادھر ہی بیٹھ کر کھانا ہوگا ہمارے سامنے میں نہیں کھا سکتا ادھر کھانا ہوگا یا یہاں کھانا ہوگا یہاں کھانا ہوگا میں نہیں کھا سکتا یہی کھانا پڑے گا خدا کے لیے میں کہتا ہوں رکو اور روک جاؤ میرے کھاؤ ادھر کھاؤ جلدی کرو برجلیس کے لیے کوئی کھانا وانا نہیں ہے تم کھا سکتے ہو تنگ کرو میں کو چن چھیڑو گال دیا دی بن دل بردے کی میں کھاوا نہیں دل بھی غریب دیا دی جتنے چائنا کھاوے کھانا او برجلیس شہزادی میں بھکھا تسا مروے تھا ہے گا من قسم خدا رک جاؤ ارے چھین دو سے کھانا پانی جلدی کرو چھین دو جلدی کرو چھین دو نکل جاؤ نکل جائے تو ساڑھے کھاؤ پانی میں ہی چلو بچ جا نکل جاؤ نہیں ہے پانی تمہارے لیے پانی منگتا ہی ساڈے کو نکل جائے تو پانی کون حاضرین تھیٹر یہ انگنت روپے فیضن خان گپان صاحب فیضن خان گپان صاحب استاد علامت صاحب کو انعام دیتے ہیں علی جناب کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ اچھا اے اور دیو جب میں تھوڑے کول ڈھائے پوسے ہاں ہاں جلدی کرو کیونکہ تھوڑے کول تو پیسہ ہے کوئی نہ ہاں ہاں تم اسے پاس رکھو گے پھر ہو سکتا ہے تمہیں زہر لے کر آنی پڑے اب ایسے کرو دوست یہ کھانا اور پانی کسی اچھی جگہ پر ہاں 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 ایڈو ساڈی ایک نکی جی جھگی ہے اگو کتا وڑدا ہے پیچھے نکل ویندا ہے مینوں ایک سائیں نکی جی سوچ آئی ایو جی سوچ ہے نا ہاں 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 ایو جی تجویز سوچی کھلوتا جیڑی کہتے آج تک کہتے دماغ وچ آئی نہیں اے کون سی یہ روٹی میں کھا لینا اے 2 گھٹیاں تسا بھر لو مجھے مارنا چاہتے ہو یہ صحیح ہے تو وڈی اور سوچ کیڑی ہو سکتی بکواس مت کرو جاؤ اسے جا کر اپنے گھر میں رکھ دو لے جانے جی پھر 1 روپیہ ذوالفقار شام سحر پھر جنگل بر میں تو نہ نظر اج تو رسم ہے
آوا تیرے نگر پھرا میں در در بیٹھا روے تو گھر جے تو رسنا جوان آوا تیرے شہر دے ٹکا بے دے گھر لوے تو نہ خبر اجے تو رسن ہے آوا تیرے گھر دے بشر ویکھن غیر نظر اوے اجے تو رسن ہے کانو کیتا پیار تیرے نال وے کانو کیتا پیار تیرے نال وے ہے بے دردا کانو کیتا پیار تیرے نال جوان کانے تیرے لوگ ہوئے میرا پیارا جوان خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ میری جان جا رہی ہے پہلے پھر 4 پہ پانی پلاؤ جیون دتا تے بڑی مصیبت بھاری پانی نام خدا دے بے ماہی تیری کانچا صورت پیاری گامن میلے قسمت دے نہیں آونا دو جھیواری خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ بے شک تسا لا دے توڑی ہے تیر بچھوڑ دا جلنا اے زہر پیالہ پی کر تسا تے ذرا بھی نہیں بتیا لینا اج دے نکھڑے ڈواں کو ول قیامت ہو سی ملنا گامن پانی پانی کریں دیا تسا ملک ادمے نو چلے خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ میری پیاری پردلی میرا پیارا جوان ماہی تڈیا شتکو ماہی تڈیا شتکو خرائط نہیں ہن ملدی سمجھ دیوانہ عاشق کو اے خلق خدا دی کھلدی آب تام نہ ملیا میں کو نہ مٹی حسرت دل دی تقدیر اسیر چکیتا گامن تدبیری تھا نہیں چل دی خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ او بے شک تکو شہر دوچیتے کوئی بھی خریت نہ دیتی جے درتے تو سوال کرے سے تے کو دھکے دے بھی کڈے سی اڑے لازے توڑی اے خوبی تے کو زہر دا جام پلے سی گامن پانی پانی کریں دیا تھوڑی جندڑی نکل ویس جاباز اے جاباز پیارا جانی لوگ پانی کی بجائے میں تو سڑ میں دی ہے کی گالے موت دل کی تھی گئی شروع تے تھی گئے دم ابال بالی 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 موت نہ جگتے جیون دتا اتے بڑیا امری محالے گامن تیڑا ساڈا میلا ہن تھی سیاہ شار وچال فکر نہ کرے اس طرح بھی کنوا بلا جتے کو ہرگز مران نہ دے تھا کیا وچیا جن ملیا پانی تے اپنا خون پلے تھا باج تڑے یہ جگ دنیا تے میں جی کے کیا بھی کرے تھا سر بھی گیا تا گھولیا گامن پر عشق کو آنگنا لے تھا بلا کے لیے مجھے
مجھے پانی پلا، پانی 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 پلا۔ کبھی نہیں قتل کروں گی، ان سچے جان نثاروں کو کبھی نہیں قتل کروں گی۔ یہ پانی ہے جس میں زہر ملا کر آب موت بنایا ہے، اب اسے آب حیات بناؤں گی۔ کھلے میدان کھانا کھلاؤں گی، کھلے میدان پانی پلاؤں گی۔ شکر ہے زبان آیا اس دلے میدان پر، اللہ اکبر ہے تمہاری صورت انسان پر۔ پڑھتی ہوں لاہور میں افغان یا شیطان پر، جان دینا فرض ہے انسان کا انسان پر، جان اب قربان ہے میری تمہاری جان پر۔ مرحبا اور سچے جان نثار مرحبا، کچھ پرواہ نہیں ہوتی سچے جان نثاروں کو۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ جان دے کر بچا لیتے ہیں اپنے پیاروں کو۔ میری پیاری برسریف، پیاس کا فرض ادا کر چکا ہوں، پیاس کا فرض ادا کر چکا ہوں، بھوک کا فرض باقی ہے جس کی تیرے عاشق کو مشتاقی ہے۔ بچایا تشنگی سے، بچایا تشنگی سے، تب فاقہ سے بچاتا ہوں، کلیجہ چیر کر پیار تجھے اپنا کھلاتا ہوں۔ ٹھہرو سچی عاشق صادق، تم اپنے خدا کو یاد کرو، میں تمہارے لیے کھانا اور ٹھنڈا پانی لاتی ہوں۔ اس کا بدلہ خدا تجھے قیامت کے دن دے گا۔ پانی 1.5 من برف ٹھیک ہے؟ شکر ہے مجھ سے جان بچی ہے۔ حضرت سلطان اور عارفین، ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، پر عشق سلامت کوئی ہو۔ او منگن ایمان تے ڈردے عشقوں، سڈ دل نو غیرت ہوئی ہو۔ منگن ایمان تے ڈردے عشقوں، ساڈے دل نو غیرت ہوئی ہو۔ پر جا جاتے تک عشق پچایا، جے جاتے سب عشق پچایا، ایمان نو خبر نہ کوئی ہو۔ ساڈا عشق سلامت باہو، ایمان ولو ہے دروہی ہو۔ روٹھا روٹھا اپنا یار منائیے، روٹھا اپنا یار منائیے، یا پہ ساڈا رب من جاؤ۔ روٹھا اپنا یار منائیے تے اپے ساڈا رب من جاؤ، رب من جاؤ جی اپے ساڈا رب من جاؤ۔ روٹھا اپنا یار منائیے تے اپے ساڈا رب من جاؤ۔ مویا رچ کلندر پیا روے، کلندر دا رچ مر گئے۔ او کاکا او چھوڑا او بچی، کلندر دا رچ کولو لگیا مجنو۔ میاں مجنو پوچھدا ہے کلندر کیوں رونا ہے؟ کلندر انہوں کی جواب دیندا ہے، مجنو انہوں کیڑی صلاح دیندا ہے۔ مویا رچ کلندر پیا روے، بیٹھا مار دا ڈھا تے ڈھا یارا، مجنو کہا نہ رو کرلا بھائی، ذرا مینو بھی حال سنا یارا کیوں رونا ہے؟ کلندر کہندا ہے میرا رچ سی بہت پیار والا، اج آ گئی دی قضا یارا، او اینو نچا چپا کی وچ گلیاں، لیندا روزی اپنی کما یارا۔ اینو نچا چپا کے وچ گلیاں، لیندا روزی اپنی کما یارا۔ مجنو کہا نہ رو کرلا بھائی، تو من لے رب دی رضا یارا، او مینو رچ بنا کے نال لے لے،
چل روزی اپنی کما یارا کلندر کہندا مجنو تو نجد شہزادہ اے حیوان اے رچ تو انسان تو شہزادہ اے میرے سارے اشارے مندا تو کی کرے تھے مجنو کہندا ہے میں تیرے سارے اشارے میں منے سا میڈا ایک اشارہ تو من کے کیڑا تیرے نال اشارے کم کرساں تیرے نال اشارے کم کرساں 100 بار مینوں ادما یارا پر ایک کر کی او منہ کر کالا گل وچ پا رسی چل لیلا دے در تے نچا یارا کلندر لے کے منوں ٹر پیا کلندر لے کے مجنوں نوں ٹر پیا بوہے لیلاں دے ناچ نچاون لگا ڈورو کھڑکایا کلندر نے ڈورو کھڑکایا تے لیلاں دی گلی دے کتے بھونکے کلندراں نوں کتے بھونکے مجنوں انہاں کتیاں دے پیر نپ کے چومدا ہے مجنوں کتیاں دے پیر چومدا ہے لیلا خیر لے آئی مجنوں پیر چومے لیلا خیر لے آئی مجنوں پیر چومے او منہوے مصرا فرماؤن لگا کتے یار دی گلی دے سینے لائیے کتے یار دی گلی دے سینے لائی تے آپے ساڈا رب من جاؤ تے آپے ساڈا رب من جاؤ کتے یار دی گلی دے سینے لائیے تے آپے ساڈا رب من آؤ بیٹھ کے کھانا پانی کھائیے آپے ساڈا رب من جاؤ جلدی کرو شاباش سے کھا لو چھین لو کس نے دیا ہے کھانا پانی میں نے دیا ہے وہ کیوں دیا ہے کیوں دیا کچھ غم نہیں اگرچہ ہو خاک زندگانی کچھ غم نہیں اگرچہ ہو خاک زندگانی پرواہ نہیں لہو کی گردن سے ہو روانی آج قتل کر خوشی سے لاتے خوب فشانی میں نے دیا ہے کھانا اور میں نے دیا ہے پانی میں نے دیا ہے کھانا اور میں نے دیا ہے پانی چھین لو اس رقیب سے کھانا پانی رقیب ہاں دغا باز مکار تو نے اسی کبیرہ گناہ کے لیے مجھے مشورہ دیا تھا تو نے اسی بات کے لیے کہا تھا افسوس وقت ہاتھ سے نکل گیا شب تاریخ میں سوئی رہی کیا میں سحر ہوتی تیری فطرت کی پہچاننے کی مجھ کو نظر ہوتی جو تیرے کہنے پر لائی تھی ان کے واسطے اے موزی وہ زہر تجھ کو دیتی مجھ کو پہلے خبر ہوتی کی بچی خاموش رہو کوئی ہے کیپٹن گرفتار کر لو انہیں اچھا بھائی اٹھیو کہاں مر جاتے ہو تم کدے گیا وہ چور سالب وہ میری سوتر کا بھرا کدے گیا عالم پناہ افغان غور فرمائیے یہ لڑکی کون ہے جو ان کے ساتھ گرفتار ہے عالم پناہ اس ذلیل لڑکی نے آپ کے کہنے کی خلاف ورزی کی ہے اس نے ان دونوں مجرموں کو کھانے کے لیے کھانا اور پینے کے لیے پانی دیا یہ عالم پناہ میری سوت کتنی ہمت کیوں لڑکی عالم پناہ تو نے میرا حکم نہیں سنا تھا تیرے نے کھانا اور پانی کیوں دیا عالم پناہ رحم نے مجبور کیا خاموش رہو افغان عالم پناہ سنو ان تینوں کو لے جاؤ جا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دو ہاں پھانسی اور ملک میں منادی کر دو ایسے جرم کرنے والے نے کسی کی کسی نے سزا دیکھنی ہے تو آ کے دیکھ سکتا ہے یہ پھانسی شرعام ہوگی جیا انہیں لے کے رہو قسم خدا دی قسم خدا دی اکھی نہ ہو دیا اے حسن تے دل ڈوہ رلویں دے اے مارے بے ملویں دے کیوں اکھی دے جن باغ حسن دا حسن بھی بانے
اے گل ویندے اتے دل بھی بن بل بل ویندے دیکھن پھالن ان اکھیاں دا جدا اکھی کو اکھی دیکھنا اکھی نو اکھی کر لمن قبول پیچھے کی ہوندا ہے دیکھن پھالن ان اکھیاں دا جگ سارے وچ ہل ویندا پیچھے پردہ سارا کھل ویندا نہ کسی اکھی آباد رہن جتھ دیکھن اٹھ مت گل ویندا کوئی پج ویندا کوئی رل ویندا بھائی یار دی ملے تو گل پائیے چلو دیکھا جائے گا یار دی ملے تو گل پائیے دیا پہ ساڈا رب من رب من جائے نے لے چلو 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 لے چلو انہیں مجبوری اچھا نکھڑا دیا بس نال نکھڑدا کوئی نہیں ساری ہری ہوئی کھیڈ مقدراں دی دے عید دے لڑدا کوئی نہیں لج مار کھتے دی لج پالا کو بندہ ہجرت مردا کوئی نہیں سارے سجن حیات احسان چڑھیں دے بے لہاں دیو چڑھدا کوئی نہیں ذلیل عورت سارے زمانے کو تم نے ذلیل کر دیا رہا کر دیا جائے گا ٹھیک ہے وزیر صاحب وکیل صاحب میری بہن کو چھڑا میں تین وچوں ادھ دیتا وہ غریب بانی ہے وہ دکھ سے سلطان ہے تو اب بھی وقت ہے اپنے جرموں کی معافی مانگ لے برجریز کی محبت سے توبہ کر لے کیا ہوگا تجھے صاف رہا کیا جائے گا کیا ہوگا تجھے صاف رہا کیا جائے گا چھڑا منگا میں کوئی جمدہ مسافر ہاں لیکن تیرا چھڑا منگا میں کوئی جمدہ مسافر ہاں میں سجا ہوں میں آج تمہیں سمجھر تو بھی کافر ہاں یہ کر آنکھیں تو کر سجدہ میں سجدہ کو بھی حاضر ہاں میرا کعبہ ہے شہزادی جو مکھ موڑا تو کافر ہاں خاموش رہو کیا وکیل صاحب علی جا سن لیا لمپڑا آخری بار میں ملکہ صاحبہ کو بھی سمجھا لوں برجلیس اپنی شان شوکت کو دیکھ اور اپنی باپ کی عزت کو دیکھ تو اب بھی وقت ہے جہاں باز کی محبت سے توبہ کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی شہنشاہ سے مانگ لے تو کیا ہوگا تجھے صاحب رہا کیا جائے گا اے بھائی نہ کر سفارش آج موت دے سامان ہوور دے اے بھائی نہ کر سفارش آج موت دے سامان ہوور دے میری گردن تے اس کامل نے ذرا احسان ہون دے تے پردے زمین اتے جان تمہیں جان ہون دے میں کو دل بھر دے قدمہ میں ذرا قربان ہون دے خاموش رہو میں بادشاہ اے تیری دی ساڑی سوچ کو بجایا ہے بکواس بند کرو کیا وکیل صاحب آری جا سن لیا لمپنا آخری بار میں اس لڑکی کو سمجھا لوں اے اجنبی لڑکی کیا بات ہے برجلیس اور جاباز
ایک دوسرے پر جان نثاری کرتے ہیں. تو خواہ مخواہ اپنی جان کیوں گواتی ہو؟ تو اب بھی وقت ہے اپنے جرم کی معافی مانگ لے. تو کیا ہوگا؟ تجھے صاف رہا کیا جائے گا. بھلا میں کس طرح مانوں؟ انہوں نے گھر نہیں مانا. بھلا میں کس طرح مانوں؟ انہوں نے گھر نہیں مانا. اجل سے جان بچ جانا، وفاداروں میں کہلانا. ٹھیک ہے. طریقہ بے وفائی کا مرتے وقت پچھتانا. شراب موت سے بھر دو میرے حق میں یہ پہلانا. میرے حق میں تو جنت ہے، انہوں کے ساتھ مر جانا. علی حیدر میری سوچ بھائی سے کیا بکتا ہے کمینے؟ وکیل صاحب سن لیا ہے؟ سب کچھ سنیا لیجا. قانونی کارروائی شروع کی جا لیجا. عالم پناہ کیا بات ہے؟ کرنے سے پہلے ہی کام کرنا چاہتی ہے. تو اجازت ہے. حضور آپ کی رعایا میں سے کوئی شخص کسی کے قتل کرنے کا مشورہ دے، کیا قتل کرنے والا مجرم ہوتا ہے یا مشورہ دینے والا؟ مشورہ دینے والا بھی مجرم ہوتا ہے. تو عالم بنائے اس افغان بدکار کو میرے ساتھ گرفتار کیا جائے. وہ کس لیے؟ اس نے میرے ساتھ شادی کا جھوٹا وعدہ کر کے ہاں اور فرجلیس کے قتل پر کہا تھا اگر میں مجرم ہوں تو یہ بھی مجرم ہے، اگر میں سزاوار ہوں تو یہ بھی لے کے سزاوار ہے. بالکل ٹھیک ہے. خاموش رہو. افغان افغان عالم پناہ، کیا یہ سچ ہے؟ عالم پناہ، اس کہ ہون گوگلو خاموش رہو. عالم پناہ، اس گستاخ لڑکی سے پوچھا جائے کہ اس کا کوئی گواہ بھی موجود ہے. ہاں کیا لڑکی؟ تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ عالم بنا خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. خاموش رہو. خدا کے سوا کوئی گواہ نہیں. خاموش رہو. کوئی آخری سوال ہے تو بیان کرو. مجھ پر الزام لگانا چاہتے ہیں. مہربانی تیرے بعد مڈیر جداد مڈیر کری ایک حصہ نام خدا دے تے یتیم کھلے چڑی رے گامن دوجا حصہ میں ڈائنا دی قبر سے خرچ کری. یہ تمہارا غلط خیال ہے. تمہاری جائیداد سرکار کا مال ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل ٹھیک نہیں. وہ کس طرح؟ میں اپنی سوچ دی آپ گن تھا. کیا بکواس مارتا ہے کمینے؟ علی جا برجریس کوئی تمہاری آخری خواہش ہے تو بیان کرو ورنہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ. میری آخری یہ خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جاباز کے قدموں میں دفنایا جائے. ایک خاکسار ہو، پاس خاکسار کے میرے زمین بھی شگر ہو بوسو کنار کے. اس کے پاؤں میرے سرانے مزار کے، چوموں کی حشر تک پاؤں میں اس دلدار کے. خاموش رہو. سنے بادشاہ، یہ تیری تھی تو ساڑھے نال ساڑھا محرم پہ وجائی دی ہے. وہ کس لیے؟ ساڑھے نال پستان وکھرے کر. کیسے؟ اسی محرم میں اجتامی والی دیوار قبرے تے پانی گتن جوا ہے. اگر تیری تھی پیر پہ چم دی اسی پہ خیر ہوتا ہے. کیا بکتا ہے؟ علی کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے باپ سے ملا دو. عالم پناہ، میرا خیال ہے ٹائم بہت ہو چکا ہے. خیر والی جا، قانون اجازت دیتا ہے کہ اسے بوڑھا باپ مل جائے گا اور تمہارے وعدے کی لاج رہ جائے گی. اس میں آپ کا کیا بگڑ جائے گا عالم پناہ؟ وکیل صاحب تو جاؤ، اجازت ہے، ملا دو اس کا باپ. ٹھیک ہے کرباز، جاؤ اس مالک سے کہو کہ آخری بار اپنے بیٹے کی شکل دیکھ لے. اچھا کیوں جدا ہو گیا ہے بیٹا؟ کس ظالم نے مجھ سے جدا کر لیا ہے بیٹا؟ بیٹا کنتے گرو جب پیارا دم کو
گل دے جواب پیو محتاج کو ایک واریو لا بچڑا گلوی ستاب باجھو لا دودھ سنجو بہڑا میں قدس دائی بوی عذاب گامن شالا دشمن پیدا تھی وے جگ دے وچ وی خراب ای پاسے تو آیا کھڑا ہے بابا سارا بچڑا بد بھی نصیب اور رج رج کے گل لاگن بابا اڑیا گئی موت قریب بے قصور بڑے دل پھانسی کوئی جان کے مات خریدے گامن ہر کوئی مارن والا نہیں دسدا کوئی بھی حبیب ایک وقت ضعیفی دوسرا ملک پر آیا تجھے آس رہا بھج گیا میں ہتھوں بازے اڑا بیٹھا کیا تے کیا تھی گیا کوئی آوے رجسا میں ہوا بڑا اکبر ہاکن گیا ہن جینا جیون دکھی جندڑی منا جیون جگتے کیا انو اکبر سڈیا انو اکبر سڈیا اریا بابا تے انو ٹریائی پتری علی دا قدم قدم تے حمد پڑے بھائی عاشق لم یزلی دا پڑھ بسم اللہ سید صابر لگا چکن پھل برچھی دا آکھ لکھ اکبر قربان کراؤ بچ بنے دین نبی دا کر بھی صبر اترام نہیں وہ لتجیو جگتے شالا انڈے منڈے لولے دا ہو دلہ پاک رکھوالا مگو بھی دعا اللہ پاک کلو شلا تک بھی وجی کر ڈالا گامن جلدی کھول دے میں کو تعویذ ہو گلوار تعویذ بابا کون سا تعویذ کیسا تعویذ کون سا تعویذ ہے سرکار ٹھہری وہ کہاں ہے بیٹا ٹھہرو یہ آپ کا دیا ہوا تعویذ اور گلے میں ذل الہی آپ 2 منٹ صبر کیجیے لیجیے سرکار یہ تعویذ نہیں یہ تو ترہیر معلوم ہوتی ہے علی جہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں شہنشاہ مرحوم کے پرانے ملازموں سے بھی کوئی موجود ہے کیا کہنا چاہتا ہے تم سارے کھلے صحیح ظالی مرد سارے آپ موجود ہیں سرکار یہ شہنشاہ مرحوم کی تحریر ہے اور سچائی کی تحریر ہے اصل راز کیا ہے بڑے میاں ارے جا جسے آپ دار پر لٹکا رہے ہیں یہ شہنشاہ مرحوم کا لخت جگر راحت جان یہ اس ملک کا سلطان ہے سلطان پورا پاگل ہو گیا ہے جنون زیادہ ہو گیا ٹھہرو علی جا اس میں شاید تمہارے فائدے کی بات ہو بات کیجیے سن لو صحیح تمہارے فائدے کی علی جا بات سنیے اس شہنشاہ نے جلال کے گم ہونے کا شور مچا دیا تھا بابا کیا بکواس مار رہا ہے سنا گیا تھا سنیے سرکار آدھی رات کے وقت 2 جلاد بھیج کر شاہی محل سے جامع کو اٹھا لیا وہ شاہی باغ میں لے گئے زندہ جلانے کے لیے پھر وہ کہیں لکڑی چننے لگے چلے گئے میں اچانک بھاگ رہا تھا جب جامع کے رونے کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی تو میں نے جامع کو اٹھا لیا پھر کیا ہوا اور اسے گھر لے گیا اس کی خدمت کی اب ماشاءاللہ جوان ہے سرکار بابا یہ راز کیوں چھپایا اس وقت تم کسی کو بھی نہ بتایا ارے یہ راز میں نہ چھپاتا
تو داماد کو زندہ کون رہے بیٹا ابا جان شکر ہے بیٹا، پاک پروردگار نے تجھے بچا لیا بیٹا جہاں بات یہ تو آج معلوم ہوا یہ سلطنت راج ریا یہ سب کچھ ابا جی یہ آپ کا ہی تھا. دیکھو بیٹا جہاں بات یہ لو یہ تک تو تمہاری امانت یہ لو یہ تاج جو ہے آپ کی امانت فقط میری سوچ سنبھال لیں. شکریہ ابا جان. اچھا میرا پوتر اب بتاؤ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ مجھے معافی ملی جائے سرکار. اب معافی مانگتا معافی منگنا معافی منگنا معافی منگنا اج معافی منگنا میں کنوں نبیاں دا منہ رہ جائے خاک نمک میں ڈبا بے دو باقی تو حق بھی ادا ہے ول ناگ پالاں وچ جھولی دے تو مارے جنگ سوائے گامن تے جے ظالم دہ تے گتن مار روائے. خبردار اے جاباز پیار آ جانی ویکی کو پستول مارے نائی ہے بے شک مجرم سخت تڑا پر ہے میرا بابا سائی نام خدا دے اے ماہی چاہے دیا بخش خطائی گامن اے شرمسار راسیت بالکل جیند اتائی. یہ مقدمہ ڈھیلا تھی گیا بڑے جی فیصل کریا کر کیا تینو دین سچ کے معاف کیتا اور کدے جاؤں گے ادھر آئیے ذرا اپنا عشق دکھائیے. عشق بھی کھا ہوئے وہ میری سوتر کو لساون والے ہون دس آپ کیا چاہتے ہیں؟ عالم پناہ مجھے معاف کر دیا جائے میرا کوئی قصور نہیں یہ سارا قصور فیصل کا ہے. افغان وقت ہو بیلیو سیتے کو یاد مخرات منگا تو دے میں نہیں سنے نہیں فریاد یاد ہے یاد ہے تے ظلم دی حد نہ چھوڑی تائی بن ظالم بے داد اج ساڈی واری آ گئی گامن ان لکھ احسان خدا دے بے ایمان. نہیں کیا ہے اسے میری وجہ سے معاف کر دے. خوبی ایک بھائی میری 100 روپے سچ کے معاف کر دے. کیا تو افغان سے محبت کرتی ہاں ہے؟ ہاں بے شک. افغان تو تمہیں معاف کرتے ہیں مگر تم یہ بتاؤ کہ اس شرط پر خوبی کے ساتھ شادی کرو گے؟ سرکار میرا اتھائی نکاح پڑھا لے بے ایمان پیچھے مکردا ہے. نہیں میں آپ کھلوتا سوتر میرے مقدر ایسا ہے کہنا پر میں اپنے ہاتھی کتے کو دیوا چاہ. چلو کرا نکاح نکاح پڑھاوا چاہتا ہاں پڑھا. وہ ہندو آوے جیویں جیویں میں تے کو آکھاں ہوئے میں آکھی جاویں. اچھا جی اور تیاری ہاں دیکھو میں آدھا رہ گیا بچپن جہاں تو میری مانگ پڑی دے کام آئی ہوں. اگے بھی ہے کہ تو نکاح اوئے او تو تلو رکھ بے تو رکھ 2 ٹوپے مونگا دے 2 ٹوپے مونگا دے. اوئے جی یہ کتنے والا نکاح ہے؟ یہ سائیں 35 روپیہ والا 35 والا نہیں 500 والا پڑھ نہ 500 والا اون دے کول ہوے تے نہیں پڑھنا ہے.